سورہ ہجر کا یہ آخری رکوع ہے، یعنی سورت کا 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 5واں رکوع ختم ہو کے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پارے کا بھی 5واں ختم ہو کر 6واں شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ ہجر کا آخری رکوع ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کیا تھا، اور درمیان میں کچھ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ آیا۔ اب آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ قرآن اور جتنی کتابیں آسمانی گزری ہیں ان کے ماننے والے بالآخر کامیاب، اور مخالفت کرنے والوں کا انجام خسارہ۔ یہ اس رکوع کا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں مضمون اصل شروع ہو رہا ہے اصحاب الحجر سے، لیکن اصحاب الحجر سے پہلے اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ اصحاب الایکہ سے مراد اصحاب مدین ہیں۔ ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اصحاب مدین ایک شہر ہے، حضرت شعیب وہیں پر تھے، انہی کی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اصحاب الایکہ، ایکہ کے معنی جنگل اور بن کے آتے ہیں۔ مدین سے قریب ایک جنگل کا نام تھا، وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں دو قومیں ہیں، اور دونوں کی طرف حضرت شعیب ہی کو بھیجا گیا تھا۔ پہلے ایک قوم کی طرف، پھر ان کی تباہی کے بعد دوسری قوم کی طرف، یہ بات دیگر ہے، ان دونوں کی طرف ہی حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ اور انہی کو اصحاب الذلہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ان پر جو عذاب آیا وہ چھاؤں کا عذاب تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کی چھاؤں ہے، لیکن وہاں سے بجائے ابر رحمت کے آگ برسی، تو اسی واسطے ان کو اصحاب الذلہ بھی کہا گیا، اصحاب مدین بھی کہا گیا، اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اگرچہ تھے جنگل والے اصحاب الایکہ، مدین والے اصحاب الایکہ، ایکہ والے لظالمین، ظالم۔ ان کا ظلم کیا تھا، ان کی حرکتیں کیا کیا تھیں، یہ سورہ ہود میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ یہ راستوں پر بیٹھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، اور جب کسی سے لیتے تھے تو بھرپور وصول کرتے تھے، اور جب کسی کو دیتے تھے تو ان کا حق ہٹا کر دیتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا ان کا خاص مشغلہ تھا، ڈنڈی مارنے کی فطرت تھی۔ اس طرح سے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو اپنی ایسی ملکیت سمجھتے تھے کہ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کرتے تھے، کسی وصول کے پابند نہیں تھے۔ یہ سب ان کے خرابیوں میں سے کچھ تذکرہ ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام یہ اردو میں استعمال ہے، بدلہ لینا، کوتاہیوں پر سزا دینا، ان کا مواخذہ کرنا، گرفت کرنا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان میں سے جو بھی اس جرم کے مرتکب تھے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب ظاہر یہ ہے کہ اللہ کا انتقام جس قوم سے ہوگا، بھلا وہ قوم کیا سنبھل سکتی ہے۔ خالق کا انتقام مخلوق سے کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام اس واسطے کہا کہ ان کے عمل کا یہ بدلہ تھا، اس لیے انتقام کہا، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ کو ان سے انتقام لینے کے لیے لفظ انتقام بولنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم نے ان کو مثل دیا۔ انتقام تو کہا جاتا ہے جو کوئی مقابل میں ہو، لیکن یہاں ان کی جو سزا ہے ان کے عمل کا بدلہ ہے، بظاہر یہ انتقام ہوا ان کے حق میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قوم سے انتقام ایک ارادہ کافی ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔
وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، اصحاب الایکہ بھی اور اصحاب مدین بھی، دونوں بستیاں لبی امام مبین، راستے کے کناروں پر کھلے کھلے حصے پر موجود ہے۔ یہ دونوں بستیاں، جب آدمی ملک شام جاتا ہے حجاز سے سفر کرتے ہوئے تو لبے سڑک یہ بستیاں بالکل صاف نظر آتی ہیں، یعنی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ اس کا جاننا دشوار ہے۔ جس کو حقیقت کی تلاش ہے سفر کر کے جا کر وہاں دیکھ سکتا ہے کہ اصحاب مدین کا حال کیسا ہوا۔ ملک مصر سے حضرت موسیٰ نکل کر جب پہنچتے ہیں تو ملک مدین ہی میں پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک مصر سے ملک مدین قریب ہے، اور ملک مدین میں جب پہنچے حضرت موسیٰ تو حضرت شعیب نے کہا تم گھبراؤ مت، یہاں فرعون کا کوئی اثر نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علاقہ ملک مدین کہلاتا ہے وہ مصر سے بالکل الگ تھلگ ہے، اسی کو ملک شام کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں بستیاں وہیں پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب ہجر نے۔ چھوٹا سا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ بھی اسی واسطے بیان کیا گیا ہے، یہ بھی ملک شام کے جاتے ہوئے راستے میں نظر آتا ہے۔ اصحاب الحجر، ہجر علاقہ ہے، اس کے رہنے والوں کو اصحاب الحجر کہا۔ ہجر کے مٹکے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر جنت کے بیر کا تذکرہ کیا اور صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جتنے بڑے ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں جنت کے بیر ایسے ہوں گے، سمجھانے کو تشبیہ دیا۔ تو اصحاب ہجر ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا، یہی وہ آیت ہے۔ المرسلین جمع ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، جیسے ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، صالح، اور صالح علیہ السلام کا بھیجا جانا، ان سے امید کا وابستہ ہونا، اور ان سے یہ کہنا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو ہم ایمان لے آئیں گے، برآمد کر دینا، پھر اونٹنی کا حق ادا نہ کرنا، اس کی کوچ کاٹ دینا، یہ سب پیچھے سورہ ہود میں بیان ہو چکا ہے۔ تو مرسلین میں سے انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا، اور صالح کا وصول سارے رسولوں سے متفق ہے، توحید، رسالت، آخرت، تین چیزوں میں، اس لیے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو صیغہ استعمال ہوا ہے مرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلایا ہجر والوں نے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور دیا ہم نے ان کو ہماری نشانیاں، آتینا، دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کا مطالبہ تھا، ہم نے دکھایا۔ کیا کیا؟ ایک نہیں، آیاتنا، آیات جمع ہے، اس کا واحد آیت ہے، معنی نشانی۔ نشانی ایک نہیں دکھایا، بہت سی نشانیاں کو دکھلایا۔ ان میں سب سے زیادہ جو اہم تھی وہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی۔ یہ اللہ کی اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اور یہ پہاڑ سے مطالبہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ اے صالح، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا کرو تو ہم تم کو نبی مان لیں گے۔ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، جب پیدا ہو بچہ اس سے، جیسے ہی پہاڑ سے نکلے پھر اس اونٹنی سے بچہ پیدا ہو، ہم تم کو رسول مان لیں گے۔ اللہ کے حکم سے اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا، بچڑا، اور پھر اس اونٹنی کو انہوں نے اپنے لیے بوجھ سمجھا، بجائے ایمان لانے کے اس کے قتل کے در پہ ہو گئے، کیونکہ ایک دن پانی پینے کی باری پوری قوم کی تھی، ایک دن اس کی باری تھی، ان کو تکلیف ہوئی۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ آیا
سورہ والشمس میں آیا، سورہ شعراء میں آئے گا، اور بھی کئی مقام پر یہ واقعہ آ چکا ہے۔ اس اونٹنی کو پھر اس اونٹنی کے ذریعے کئی معجزات تھے، خود اونٹنی گابھن پیدا ہونا، پہاڑ سے نکلنا، اس سے بچہ پیدا ہونا، پوری قوم کے حصے کا تنہا پانی پی جانا، اس ایک نشانی میں نشانیاں کئی ہیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے۔ معرض، اعراض کرنا، گردن پھیر لینا۔ عارض، عرضہ کے معنی آتے ہیں جو چیز سامنے پیش آئے۔ عرضی کہتے ہیں درخواست کو، پیشی، عرضی درخواست۔ عارض کے معنی کلے کے آتے ہیں، اور یہ اعراض کرنا کے معنی کلے کو ان سے پھیر لینا، گردن مروڑ کے چڑھا کر لینا اپنے آپ کو، یہ اعراض ہے۔ تمام نشانیاں دیکھ کر بجائے مان لینے کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گردن کو مروڑ کر اعراض کا اظہار کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ تھے تراشتے تھے پہاڑوں کو گھر، آمینین، پورے امن اور سکون کے ساتھ۔ یہ پہاڑوں کو خود تراشتے تھے، کیونکہ مکان بنائیں گے تو بنانے میں، اس کی تعمیر میں مضبوطی کا خدشہ رہے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر غار بناتے تھے کہ ان پہاڑوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی اس میں آ نہیں سکتا۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی ماہرانہ انداز میں ان کو تراشتے تھے۔ ینحتون، نحیتا کے معنی تراشنا، سنگ تراش، اپنے فن سے جو پہاڑوں کو تراشتا ہے اس کو ینحتون کہا ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، نحیتا ینحتو کے معنی آتے ہیں تراشنا، من الجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کو، بیوتن، گھر بنانے کی نیت سے، آمنین، پورے امن کے ساتھ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراش دیتے پہاڑوں کو بطور گھر بنانے کے بڑے امن کے ساتھ۔ اتنا سکون ہے ان کو، پیغمبر کو نہیں مانا، نشانیوں کو نہیں مانا، پہاڑوں میں مکان بنا کر سکون سے ہوادار مکان میں رہتے ہوئے، بظاہر ان کو امن ہے، چین ہے، کوئی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی مضبوط قوم کو اتنے مضبوط مکان میں، اتنے امن کی جگہ میں ہم نے کیسا پکڑا؟ بالکل صبح صبح سوتے ہوئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو اخذتہم، پکڑا ان کو، کس نے؟ الصیحۃ، صیحہ کے معنی آواز، سخت آواز، دلدوز آواز، دل کو ہلا دینے والی آواز کو الصیحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں صیحہ کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، کثرت۔ ایک دفعہ الصیحہ کو یاد کر لو تو ہر جگہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ صیحہ کے معنی ایسی آواز جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور یہ جان کھو بیٹھے، مر جائے۔ سورہ یاسین میں شہر انطاکیہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں تھی وہ مگر ایک آواز جبریل کی، پورا شہر بجھ گیا۔ فاذا هم خامدون، خمود کے معنی جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور راکھ بچتی ہے، ایسے سب مر گئے۔ تو ایسی آواز کو صیحہ کہتے ہیں۔ کب یہ واقعہ پیش آیا؟ مصبحین، صبح صبح، بالکل صبح صبح، یہ بالکل امن کے ساتھ اپنے گھروں میں چین سے سو رہے ہیں اور ایسی آواز آئی کہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اب ان کے مضبوط مکان، ان کی کمائی اور ان کا فن سنگ تراشی اور ان کا کمال اور مہارت، کوئی چیز کام میں آئی؟ سوال کا جواب دیا ہے، فما اغنی عنہم، نہیں کام میں آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، ان کا کسب، ان کی کمائی، ان کے کرتوت، ان کی فن و مہارت، کوئی چیز ان کے کام میں نہیں آئی، بستر پہ پکڑ لیے گئے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اس آیت میں سبق یہ ہے
کہ کوئی اپنی کمائی پر، اپنے فن پر، اپنے قدرت پر، اپنے شجاعت پر، اپنے دوستانے پر، اپنی کسی فوج پر کوئی کام میں آنے کی امید نہ رکھے. جب اللہ کی حفاظت کا پہرا اٹھ جائے گا تو کوئی کام میں نہیں آئے گا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار قریش کو سنایا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو اور آسمان کو پیدا نہیں کیا گیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو بھی مگر حق کے ساتھ، یعنی مصلحت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ. زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو ہم نے ایک بہترین مصلحت سے پیدا کیا ہے. اس میں ہر چیز میں فائدہ ہے. اب آپ کسی چیز کی تخلیق پر اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ استدلال کرنے کی حاجت نہیں. ان سب کا خالق حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے یہاں واضح کیا کہ زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، ان دونوں کے درمیان کی چیزیں سب الا بالحق، حق کے ساتھ ہم نے پیدا کی. کم سے کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے عالم کو بنانے والا کوئی تو ہے. اتنے مضبوط کارخانے کو چلانے والا کتنا مضبوط ہوگا، اتنے بہترین نظام پر قادر خود کتنا قدیر ہوگا. جس نے ہمارے واسطے اتنے اچھے انتظامات کیے ہیں اس کے وعدے کے مطابق اس کا آئندہ انتظام اور کتنا اچھا ہوگا. جس طرح ماں کے پیٹ میں چھوٹے بچے کو سمجھایا جائے کہ میاں تم جس گھر میں ہو اس سے باہر نکل کر اس کا لاکھوں گنا بڑا مکان ملے گا تو کہے گا میاں یہی ٹھیک ہے، تم باہر کی بات غلط کرتے ہو. کس نے دیکھا ہے؟ کون باہر جا کے واپس آیا ہے؟ اس ماں کے پیٹ میں بچے کو یقین نہیں آئے گا، مگر باہر آ کر دیکھے گا دنیا واقعی اس سے بہت بڑی ہے. ایسے ہی اگر یہاں کے انسانوں سے کہا جائے کہ قبر میں تمہارے اس کائنات سے 10 گنا بڑا ملے گا، کہے گا جاؤ میاں، مرنے کے بعد کون آتا واپس؟ سمجھ میں نہیں آتا. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنے بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اتنا سب کہنے کے بعد بھی اگر لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں تو اے نبی آپ ضرور سنا دیجئے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. لآتیۃ آنے والی ہے. آتیۃ اس میں فاعل ہے. ہمیں یاد آتا ہے ایک مناظرے میں گئے تھے ہم مولانا کے ساتھ، مولانا عبدالسمیع صاحب گونڈوی دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے. وہاں ایک صاحب نے کہا تھا قیامت آ چکی ہے، آئے گی نہیں، آ چکی ہے. اسی کا ترجمہ کرتے تھے وہ آ چکی ہے. قیامت آ چکی ہے اور ہم سب لوگ جنت میں ہیں اور یہاں کی ساری عورتیں یہ حوریں ہیں، نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. راجستھان میں آج سے 25-30 سال پہلے گئے تھے مناظرے میں، انہوں نے یہی آیت پیش کی تھی ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آ چکی ہے. جب بلایا گیا اسٹیج پہ ترجمہ کیا انہوں نے آتیۃ تو کھودا پہاڑ چوہا نکلا، انہیں عربی ہی نہیں آتی تھی. ترجمہ کر رہے ہیں قیامت آ چکی ہے، عربی ہی نہیں معلوم، آتیۃ کیا ہے نہیں معلوم، اس میں فاعل ہے نہیں معلوم، پاسٹ ٹینس ہے نہیں معلوم، پریزنٹ ٹینس ہے نہیں معلوم، یہ ہے کیا آخر؟ عربیت کا نام ہی نہیں معلوم. تقریباً باطل فرقوں کا یہی حال ہے، ان کو قرآن کریم کی عربیت نہیں معلوم ہے. آج بھی چیک کر لو، بھٹکے ہوئے کچھ تھوڑی موڑی باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. تقریباً باطل فرقوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحیح عربیت سے واقف نہیں ہے آج بھی. اور اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ برائے مہربانی ایک رکوع صحیح تلاوت کر دو پہلے تب بات کریں گے، قصہ ختم ہو جائے گا. ایک رکوع نازلہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے باطل فرقے. تقریباً میں نے چیک کیا جب بھی میرے پاس آتے بھائی ٹھیک ہے پہلے ایک رکوع تلاوت، پورے غائب، یعنی ایک رکوع صحیح پڑھنے کے قابل نہیں ہیں لوگ. لیکن زبان سے زبان ہارتی نہیں.
تو انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تو مجھے یاد آیا کہ نہیں، قیامت آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب بھی یہی حکم تھا آنے والی ہے، اور آج بھی ترجمہ اس کا یہی ہوگا آنے والی ہے۔ ہم کو طویل دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کو طویل نظر آتا ہوگا، ہم کو قریب نظر آتا ہے۔ تم دوسروں کی قیامت کو لمبا دیکھتے ہو، اپنی قیامت کب آئے گی وہ دیکھو۔ اب بولو دور ہے کہ قریب ہے؟ دوسروں کی قیامت تو لمبی دکھائی دیتی ہوگی، تمہاری قیامت تم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ بولو ذرا۔ اور تمہاری قیامت کیا ہے؟ موت آئی قیامت شروع، من ماتا فقد قامت قیامت، جو مرا قیامت شروع، حساب کتاب جاری۔ اب بولو تمہاری موت کب ہے؟ کوئی کہے گا آج ہے، نہیں میری 10 سال کے بعد ہے بولتا، میری 20 سال کے بعد ہے۔ کوئی تیار نہیں بولنے کو میری قیامت کل ہے۔ ارے بھائی میری موت کب آئے گی؟ کبھی کوئی پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ دوسروں کی موت کی فکر ہے، اپنی موت کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحْ کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا، اعراض کر جانا۔ آپ ان کی بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان سے اعراض کر جاؤ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ اور ساتھ ساتھ جمیل کا لفظ ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ایسا اعراض کرو کہ جس میں خوبصورتی ہو، بے ڈھنگا پن نہ ہو، بھونڈا پن نہ ہو، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کر جاؤ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر، کوئی طنز کیے بغیر، بس اپنے کام کیے جاؤ اور ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی خلاق، خلاق مبالغہ ہے، خالق اس میں فاعل ہے، اور خلاق بہت پیدا کرنے والا۔ جیسے قوال ہم کہتے ہیں مبالغہ ہے، قوال قائل سے بنا ہے، قائل قول، ایک بات کہنے والا بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو وہ قوال بنتا ہے۔ جب تک وہ ایک مصرے کو 100 بار نہیں کہے گا قوال اسے کون کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا قوال۔ تو خالق کے معنی پیدا کرنے والا، اور خلاق کے معنی بہت پیدا کرنے والا۔ ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر مخلوق کا وہی خالق ہے۔ کوئی ایسی تخلیق بتا دو کہ جس کی تخلیق کسی اور نے کی ہو۔ قل ارونی ماذا خلقوا، اللہ نے کہا ان سے کہو کہ ذرا مجھے بھی دکھا دو کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے تو دکھا دو مجھے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی پارٹنرشپ آسمان میں تو دکھا دو مجھے۔ ان کی شرکت تخلیق میں ہے ہی نہیں۔ تو ہر مخلوق کی تخلیق اللہ نے کیا ہے، اس لیے وہ خلاق ہے۔ اور صفت کیا ہے؟ العلیم، علیم بہت جاننے والا۔ اللہ گویا تخلیق کا عالم ہے۔ عالم اور علیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب اللہ خلاق بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے تو تخلیق قیامت کی، اور تخلیق جنت کی، اور تخلیق جہنم کی، اور تخلیق محشر کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب وہ خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اب وہی خلاق اور وہی علیم کہتا ہے کہ میں تمہارے واسطے 10 گنا بڑھا کر دینے پر قادر ہوں، کیا مشکل ہے؟ یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی بہت بڑا خالق ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ چھوٹی چیز بنا کر مثال میں دکھا کر کہے کہ میں اس سے بڑی بھی بنا سکتا ہوں، اس سے چھوٹی بھی بنا سکتا ہوں، اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ آج کل گرمی کا سیزن ہے، کولر والا بناتا ہے کولر اور کہتا ہے بھائی اس سے چھوٹا بھی، اس سے بڑا بھی، اس سے اور بڑا بھی، آپ جو سائز سے ہم بنا کے دے دیں تیار ہوں۔ یہ دنیا کی مخلوق آپ کو چھوٹی سے بڑی، بڑی سے چھوٹی بنانے پر قادر ہے۔ یہ خلاق اعظم فرماتے ہیں کہ اس کائنات سے بڑی کائنات تمہارے واسطے میں بناتا ہوں۔ تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو دیا 7 آیتوں کا وظیفہ، 7 آیتیں، سبعن کے معنی 7 اور من المثانی، مثانی کے معنی آتے ہیں 2 سہ 12 بار بار پڑھی جانے والے کو مثانی کہتے ہیں، مثانی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ثانیہ دوبارہ، ثانیہ کا معنی دوبارہ، مرتن ثانیہ معنی دوبارہ، تو مثانیہ کے معنی جس کو دوبارہ سنا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، یعنی بار بار پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کریم میں کسی اور سورت کی یہ خصوصیت نہیں ہے جس کو اللہ نے وظیفہ بنایا۔ تو سبعا من المثانی، 7 آیتیں ایسی دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی پڑھا اسی کو، پھر دوسری یوں آئی پھر پڑھا اسی کو۔ اگر وہ نفل ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے ہے تو کم سے کم سن رہا ہے، جہری نماز میں بھی اور سری میں بھی سننا ہے۔ جہری میں تو آواز آئے گی اور سری میں تو آواز نہیں آئے گی، لیکن امام آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، امام آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یہ اپنی بات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، ساری قوم کی طرف سے وہ اللہ کے سامنے، اسی لیے پیچھے والوں کو قرات کرنا فرض نہیں ہے، قرات کسی کے ہاں فرض نہیں ہے، چاروں امام کے ہاں۔ سورہ فاتحہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری ہو یا سری سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے، سری میں پڑھنا چاہیے۔ امام اعظم کہتے ہیں جب امام بنا لیا گیا تو امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب امام مقرر ہے تو اس کی ہر بات تمہاری بات ہے، اس کے پڑھنے سے تمہارا پڑھنا ثابت، لہذا یہ سنی جائے گی، پڑھی جائے گی، بار بار پڑھی جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اس کا جوہر مستحضر ہو جاتا ہے نمازی کے دماغ میں، اس مقصد کے تحت ہمیشہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب مناظرہ ہوا تو جتنے لوگ تھے اتنی باتیں کرتے تھے، حضرت نے کہا میں سب کا جواب تنہا دے نہیں سکتا، ایک آدمی کی بات ہو تو اس کا میں سوال سنوں جواب دوں، تم سب لوگ کاؤں بول رہے ہیں تو میں کس کا جواب دوں؟ بہتر یہ ہے کہ تم سب لوگ کسی ایک وکیل پر متحد ہو جاؤ، تو اس کی بات تمہاری بات ہوگی، ہم اس سے بات کر لیں گے، مناظرہ ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگوں نے ایک اپنا آدمی کو منتخب کر دیا کہ یہ ہمارا وکیل ہے، یہ جو بات کہے گا وہ ہماری بات ہوگی۔ حضرت نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، تمہارا یہ وکیل ہمارے سامنے ہے اور ہمارا وکیل اللہ کے سامنے ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اس کی بات ہماری بات۔ پورے مناظرہ ہار گئے، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب لوگوں کی بات کا جواب دینے کے بجائے تم نے ایک آدمی کو منتخب کیا، یہی امامت ہے کہ سب لوگوں نے ایک کو آگے بڑھایا کہ اللہ کے سامنے پیش کرو، ہم آمین بول کر تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں، یہی تو امامت ہے۔ تو عقلاً بھی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کریم کے سامنے روایت کو نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور جو روایت ہے، روایت بہرحال روایت ہوتی ہے، وہ آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آیت میں کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ لہذا اب روایت کا محمل تلاش کرنا ہے کہ نہیں ہوتی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے جبکہ وہ تنہا پڑھ رہا ہو، اور امام کے پیچھے ہو تو دوسری روایت کافی ہے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، مثانی کے لفظ میں یہ بحث پوشیدہ ہے، اسی واسطے ہم نے اس کو واضح کر دیا
کہ ہم نے آپ کو ایسی آیتیں دی ہیں جو 7 آیتوں پر مشتمل ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں کیونکہ وہ مثانی ہے۔ ترجمہ کیا ہے وظیفہ، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا۔ قرآن عظیم دیا، قرآن کی صفت عظیم، بڑا قرآن یا عظمت والا قرآن، لیکن درمیان میں جو واو ہے یہ کیسا واو ہے؟ واو کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے واو جمع کرنے کے لیے، مطلق جمع۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں بار بار پڑھی جانے والی، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو اگر آپ اس واو کو اور کا معنی دیں گے تو معنی کیا ہوا؟ یہ 7 آیتیں الگ ہیں اور قرآن عظیم الگ ہے، 2 چیزیں دیا۔ اور ترجمہ کیا رہے؟ ہم نے آپ کو دی ہے 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن عظیم ہی کا وہ حصہ ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم سے خارج نہیں کیا ہے کسی نے امت میں سے، خاص طور سے سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ، جیسے کہا جائے تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے، خاص طور سے جبریل۔ فرشتہ جبریل بھی ہے لیکن الگ ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ ایسے سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، الگ ذکر کیا ہے اس کی تخصیص کے ساتھ۔ اس قرآن کریم کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ذکر الگ کیوں کیا؟ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی روح ہے۔ پورے قرآن کریم میں جو مضامین آئے ہیں ان کا جو خلاصہ ہے اللہ نے اس کو سمیٹ دیا ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں کہا؟ کفار قریش کے سوالوں کا جواب یہ تھا کہ آپ ان سے دلائل سنا کر بھی وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان سے اعراض کر جاؤ، آپ کا رب بہت بڑا خالق ہے، ہم نے آپ کو اپنی تخلیق میں سے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ کائنات مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ تخلیق اور خلاق اعظم کی بہترین شاہکار کتاب ہے۔ اگر کوئی خلاق بنتا ہے، اگر کوئی علیم بنتا ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے 3 آیتیں لے کے آ جائے۔ اگر کوئی خالق اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور علم والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس جیسی 3 آیتیں پیش کر دے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو کتاب دی ہے، اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے ہم نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے ان کی طرف مت دیکھو جن کو ہم نے دنیا کی دولت دی ہے۔ آنکھیں پھاڑ کے ان کی طرف مت دیکھو کہ ہم نے ان کو کیا کیا دیا ہے، ہم نے ان کو کیوں دیا ہے وہ بھی دیکھو۔ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو، امتحان لیا جا سکے، ان کے دل میں دنیا ہے یا اللہ کی محبت ہے، ان کو چیک کرنا مقصد ہے۔ دنیا اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ دنیا کا ملنا محبوبیت کی دلیل مت سمجھو، ہم نے جو آپ کو دیا ہے یہ سب سے عظیم چیز دے دیا، اور ان کو جو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو۔ یہ انسان کے ہر فرد کے واسطے حکم ہے۔ لا تمدن عینیک، لا تمدن، مد یمد کے معنی لمبا کرنا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، اردو کا محاورہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے وہ۔ لا تمدن، اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ لا تمدن عینیک، یہی لفظ بعینہ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں بھی یہی معنی ہے۔ اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے ان کو سامان دیے ہیں برتنے کے لیے، دنیا دی ہے نہیں کہا، متعنا، اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، متعنا کے معنی وہ سامان جو ہم نے ان کو دیا ہے برتنے کے لیے، استعمال کرو پھینکو۔ تم کو جو سامان دیا ہے قرآن عظیم اور 7 آیتوں والی سورت، یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، استعمال کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور ان کو کیا دیا ہے؟ استعمال کرو پھینکو۔ لہذا آپ اس نعمت کو دیکھتے رہو
ان کی طرف آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو کہ ہم نے انہیں کیا دیا ہے۔ یہ سبق رسول اللہ کو بھی تھا، صحابہ کو بھی تھا، ساری امت کو بھی رہے گا۔ جن جن کو قرآن ملا ہے، جن جن کو قرآن کریم پر ایمان ملا ہے، ان کو دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے قرآن کے باوجود دنیا کی کسی نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس نے قرآن کی توہین کیا۔ جسے قرآن کی دولت دی گئی، اس نے قرآن کے بجائے کسی اور نعمت کو اہم سمجھا اور قرآن کو غیر اہم سمجھا۔ تو ترمذی کی روایت ہے فضائل قرآن کے بیان میں کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کیا۔ قرآن ایسی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کو دیا، اپنے حبیب کو دیا اور ان کے چاہنے والوں کو دیا، اور ان کے بالمقابل جو کفار قریش کو دیا وہ کیا دیا؟ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ناپ پھاڑ کر دیکھو اپنی آنکھیں ان سامانوں کی طرف جو ہم نے ان کو دیا ہے، مختلف قسم کے سامان۔ ازواجا منہم، ازواج کہتے ہیں جوڑے کو، اور منہم مانے ان میں سے، ان میں کے بہتوں کو کئی قسم کے جوڑے دیا ہم نے۔ دو دو باغ دیے، دو دو مکان دیے، دو دو گھر دیے، دو دو زمین دیے، سب جوڑے جوڑے دیے۔ کافروں کو برتنے کے واسطے مختلف قسم کی چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، آپ ان کی طرف مت دیکھو۔ کفار قریش نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اللہ نے قرآن ایسے کو کیوں دیا جس کے پاس کھانا نہیں، باغات نہیں، مکان نہیں، سونا چاندی نہیں، ان کو کیوں دیا؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، اس کے بعد ہی انشاءاللہ آئے گی سورہ ہجر کے بعد، سورہ نحل کے بعد۔ اللہ نے ان کے اس اعتراض کو اٹھا کر جواب بھی دیا۔ اعتراض نقل کیا پہلے، وہ کہتے تھے رسول ہوتے تو خزانہ ہاتھ میں ہوتا، خزانہ بانٹتے، ہاتھوں میں کنگن ہوتے، کانوں میں بالیاں ہوتی، بہترین باغات ہوتے، اچھا سا مال ہوتا، سب سے عمدہ ہوتے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، باغات نہیں، خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ متعنا بہ ازواجا منہم، مختلف قسم کے سامان ہیں، استعمال کرو، پھینکو۔ کوئی باغ لے کے گیا ہے اس خبر میں، حسین مکان بنایا، عالیشان محل بنایا، شداد کی جنت بنائی۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ قارون کا خزانے والا محل تیار تھا، کوئی لے کے گیا ساتھ میں، تو کیا ہوا ان کے حق میں؟ یہ استعمال کیا، چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن کریم پر محنت کرنے والا اپنے سینے میں رکھ کر قرآن لے کے جاتا، اس کے نام اعمال میں اس کا ایک ایک حرف اس کے عوض میں 100 نیکی درج ہو کے جاتی ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، اللہ کا وعدہ لے کر ساتھ جاتا ہے کہ ان کے واسطے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس آیت میں بڑا پیغام ہے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی مت دیکھو ان کی طرف جو ہم نے ان کو مختلف قسم کے سامان دیے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو برتنے کے واسطے، کافر لوگوں کو برتنے کے لیے جو سامان دے رکھا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر حزن اور ان پر غم نہ کرو۔ کافروں نے قرآن کے بجائے دنیا کے اسباب کو ترجیح دی ہے اور اس طرح وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان پر آپ غم مت کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو ترس آئے۔ کہتے ہیں بھیڑیوں پر ترس کھانا بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیوں پر ترس کھانا بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ علامہ سعدی نے کہا ہے ترحم بر پلنگے تیز دنداں، ستم گاری بوت برگوش فنداں۔ تو یہ ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں۔ اللہ نے ان کی طرف آپ جیسے شفیق پیغمبر کو بھیجا، ایسی عظیم الشان کتاب کو بھیجا، دونوں آنکھیں دی، تقویٰ فجور عطا کیا، پھر بھی ہر درمی سے باز نہیں آنے والے ہیں، تو ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کے ساتھ مؤمنین ہیں وہ شفقت کے حقدار ہیں، محبت کے حقدار ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَاخْفِضْ جھکا دیجئے، جناحَكَ
اپنے بازو، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو آپ جھکا دیجئے، وخفض کے معنی پست کر دیجئے۔ سوچو ایمان والوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا ہے کہ نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بازو شفقت کے ساتھ جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا اتنا حقدار ہے اللہ کی نگاہ میں، انسان یہ بھی انسان وہ بھی۔ ایک انسان جس میں ایمان نہیں ہے اس پر آپ غم نہ کیجئے، حکم ہو رہا ہے، اور جس میں ایمان ہے وہ اے نبی آپ کی شفقت کا حقدار ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے دیکھو، ایمان صرف لا الہ الا اللہ اس کے دل میں آ گیا، اللہ کی نفی، اللہ کے غیر کی نفی کر کے اللہ کو دل میں بٹھا لیا، تو وہ شخص ایمان والا ہونے کی بنیاد پر نبی کی شفقتوں کا حقدار بن گیا۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس پر غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا اور نبی کی شفقتوں کا حقدار بنتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کا اور نبی کی شفقتوں کا حقدار نہیں بنتا، اور قرآن کی سفارش کا حقدار نہیں بنتا۔ ایک ہی چیز ہے وہ جو بدل دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دوسری کوئی چیز نہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں سے نبی کو خطاب کیا، وقل، اور آپ کہیے، اعلان کر دیجئے، وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے بے شک میں ہوں ڈرانے والا کھول کھول کر۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ کھول کھول کے واضح کر دینا، چھپانا نہیں۔ کسی کے کان میں آواز جائے گی، اس کو تکلیف ہو جائے گی، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ کھلم کھلا حق کو واضح کر دو۔ کما انزلنا، جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے آسمانی کتابوں کے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر دیا، بوٹیاں کر دی کتابوں کی۔ تورات کو تختیاں اس کی کھول کر اس کے الگ الگ صفحات رکھ دیے، پوری کتاب کسی کو پیش نہیں کرتے۔ آیا سوال کرنے والا، اس کا سوال سنا، اس سے پیسہ لیا، اس کے مطلب کے واسطے اس کی مرضی کا کاغذ نکالا اور پیش کر دیا، ایک کاغذ دیتے تھے، یہ دیکھو تورات میں ہے، پوری کتاب پیش نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے تجعلونہ قراطیس، تجعلونہ قراطیس، اور قراطیس جمع ہے، قرطاس اس کا واحد ہے، اور قرطاس کہتے ہیں کاغذ کے صفحے کو۔ پورے تورات کو الگ الگ کر رکھا تھا، جو مرضی کا سوال دینا ہے جواب اس کا دیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے مقتسمین کہا یہاں پر، انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، اور جب کبھی پوری کتاب سامنے لے کے آئے تو پھنس جاتے تھے۔ ایک جوڑا زنا کیا، سزا کے واسطے فیصلہ کیا انہوں نے کہ ان کو منہ میں کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھما کر چھوڑ دیا جائے، سنگسار نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورات لاؤ، تورات لائی گئی تو ان لوگوں نے پوری کتاب پیش کیا، اور جو دکھانا تھا کالک اوپر دکھا رہے ہیں اس کو، اور نیچے ہاتھ رکھ کے چھپا کے رکھ دیے ہیں سنگسار کی سزا کو۔ حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، اسلام میں آ چکے تھے، انہوں نے کہا کمبخت ذرا یہ ہاتھ تو ہٹا یہاں سے، اور ہاتھ ہٹایا تو دیکھا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی شرارت قرآن نے کئی مقام پہ واضح کیا، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا، اپنی مرضی کا جواب دیا کرتے تھے۔ جو لوگ پوری کتاب پیش نہیں کرتے تھے ان کو ورق ورق کر کے رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان پر ہم نے عذاب بھیجا تھا، ہم نے ان پر بھی ایسا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔
الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کو، قرآن سے مراد ہر آسمانی کتاب ہے، عزین، اور عزین کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مختلف اجزاء کر دینا۔ اب سوچو، جو قرآن کریم کے مختلف اجزاء کر دے، تورات کے ٹکڑے کر دے، پوری کتاب میں سے جو چیز مقصد کی وہ دکھائے، باقی چھپا لے جائے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا ذکر کتنا صریح کیا۔ اب کتنے لوگ بدبخت ہیں جو قرآن کریم سے قریب ہونے نہیں دے رہے لوگوں کو، قرآن کریم سے قریب ہونے نہیں دے رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے پوری امت کو قرآن سے دور کر دیا ہے، پوری امت سے قرآن کو الگ کر دیا۔ یہ بھی بدبختی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنا کر قرآن کریم کے ٹکڑے تو نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، تو قرآن کو ٹکڑے نہیں کر سکے ہیں تو قرآن کے ماننے والوں کو ٹکڑے کر دیا ہے اور قرآن سے انہیں الگ کر دیا ہے۔ کہا تم قرآن پڑھ نہیں سکتے، تم قرآن سمجھ نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے تمہارے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم کو پیدا کرنے والا وہی ہے جو کتاب کو بھیجنے والا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب تمہارے لیے ہم نے آسان پیدا کی ہے، اور ساری قوم مل کر کیا بولتی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے تھے، انہوں نے قرآن کے ماننے والوں کے ٹکڑے کر دیے، تقسیم کر دیا۔ ان آیتوں میں اللہ کا جلال دیکھو، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، سو تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ اللہ جب قسم کھاتے ہیں اور قسم میں بھی اپنی قسم کھاتے ہیں، فوربک، سو تیرے رب کی قسم ہے۔ یہاں ربکا میں جو کاف زبر کا ہے، تیرے، اس سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور اس کا جواب کیا ہے، جواب قسم کیا ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، کس چیز کے بارے میں، عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، قرآن کو چھپانا، قرآن میں ملانا، قرآن کے معنی کو بدلنا، قرآن کے ٹکڑے کرنا، قرآن سے لوگوں کو دور کرنا، قرآن سے لوگوں کو محروم کرنا، قرآن تک نہ پہنچنے دینا، قرآن کا پیغام چھپا دینا اور دبا دینا، یہ سب ان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ اس آیت کا صریح مطلب نکلتا ہے یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ حق تلفی اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ کو حق تلفی اللہ کی کتاب کے ساتھ برداشت نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، ان کے احکام کو بدلنا نہیں، دنیا کے لیے ان کو بیچنا نہیں، دنیا کی خاطر ان میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ قرآن کریم کو حق دیا اللہ نے کہ جو گتوں سے پیش کیا جائے، اور یہ حکم کس کو دیا، اگلا ٹکڑا بہت سخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو علل اعلان کھول کر سنا دو، کسی سے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ہیں تمہارے لیے۔ کس قدر سخت لب و لہجہ ہے اللہ کا۔ یہاں سے یہ پیغام بتا دیا کہ قرآن کریم کے اجزا کرنا، ٹکڑے کرنا، اور قرآن کریم کے احکامات میں تغیر کرنا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سننے مت جاؤ، انہوں نے قرآن بدل دیا ہے، قرآن کے معنی بدل دیا ہے۔ یہ بھی ایک چال ہے شیطان کی، قرآن کے بدلنے والے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے ہماری کتاب کے محافظ ہم ہیں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور امت کا اجماع ہے قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، اور معنی وہ ہیں جو حضور نے بتائے ہیں، جن کا نام حدیث ہے۔
جس طرح قرآن کے الفاظ کے تحفظ کا وعدہ ہے، معنی کے تحفظ کا وعدہ ہے، اور حدیث کا بھی وعدہ اللہ نے کیا ہے اسی معنی میں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم دنیا کے سارے انسان مل کر کیا کیا بدلیں گے، کیسا بدلیں گے؟ قرآن کریم تو موجود ہے، اس میں تو اگر ذرا تغیر ہوا تو ہزاروں حافظ بول چھیننے کو تیار ہے۔ ایک لفظ میں زبر اور زیر میں غلطی ہو تو سینکڑوں آوازیں آ جائیں گی۔ تو آپ لفظوں کو تو محسوس کر رہے ہیں، ان لفظوں کو حل کرنے کے لیے حدیث میں آؤ، لغات میں آؤ، اہل عرب کی زبان دیکھو، سب تو سامنے موجود ہے۔ یہ فرار ہے اور لوگوں کو بدکانے کی بات ہے۔ قرآن کریم سے بھٹکانے والے، قرآن کریم کے ٹکڑا کرنے والے دونوں ایک ہی گروہ کے آدمی ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ امت کو جوڑنا، قرآن کریم کو اتنا آسان کرنا کہ امت کا ہر فرد اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکے، اس کے دل میں تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، توحید کو وہ پہچان سکے، شرک سے نفرت ہو جائے، اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جائے، اور آج ہزاروں سجدہ گاہیں بند ہو کر ایک سجدہ گاہ بن جائے۔ یہ قرآن کریم سے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سے لوگ قریب کیوں نہیں آنے دیتے ہیں؟ کہ ان کے دروازے بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، دنیا بند ہو جائے گی، دنیا کی تمام لذتیں جو ناجائز طریقے سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن کریم سے لوگ امت سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سے ضرور بات پرس کریں گے، اما کانوا یعملون، ان کے کاموں کے تعلق سے جو کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، فاصدع اعلان کر دیا جائے۔ فاصدع کے معنی صاف صاف سنا دیجئے، صیغہ امر ہے، فاصدع صیغہ واحد ہے، حضور مخاطب ہیں۔ کفار قریش کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، ساری اقوام کے درمیان فاصدع اعلان کر دو، کس چیز کا؟ بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کس کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے ایک ہی حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لو، دل کی گہرائیوں سے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہے اعلان۔ سارے معبودوں کا انکار کرو، ایک معبود کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاصدع بما تؤمر، اعلان کر دو جس کا صاف صاف حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے، ان سے اعراض کر جاؤ، ان کی طرف دیکھو بھی مت۔ یعنی ہمارے اس اعلان سے مشرکوں کو تکلیف ہوگی، کافروں کو تکلیف ہوگی، فلانے کو تکلیف ہوگی، ٹھکانوں کو تکلیف ہوگی، اعرض، ان کی پرواہ مت کرو، اعراض کر جاؤ، مشرکین سے اعراض کر جاؤ، ان کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان کر دو۔ یا اللہ، میں اکیلا اور اتنے بڑے گھیرے میں، اتنی بڑی کائنات میں، ہزاروں مشرکین کے درمیان میں آپ کا اعلان کر دوں، یہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، وَأَنَّا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، لبدا کے معنی ٹوٹ پڑنا۔ ایک بندہ کھڑا اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، لگتا ہے اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، لگتا ہے جھپٹ لیں گے اس کو۔ ان تمام آیتوں میں جو خدشات آئے، اللہ نے اگلی آیت میں واضح کر دیا، انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کو بس ہیں، ہم آپ کو بس ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے۔ انا، بے شک ہم، کفینا، کافی ہیں، کا، آپ کے تحفظ کے لیے۔ انا کفینا کا المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کے حق میں ہم آپ کے ساتھ کافی ہیں۔ مستہزئین، استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ سارے کفار قریش ٹھٹھے میں مشہور تھے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دینے میں اور آپ کے مشن کو دبانے میں اور مذاق کرنے والوں میں 5 آدمی سر فہرست تھے۔
سر فہرست سے ایک ہے عاص ابن وائل سہمی اور ایک ہے حارث ابن طلال اور تیسرا ہے ولید اور دو نام ہیں اسود کے، اسود دو ہیں، ایک اسود ابن عبد المطلب اور ایک اسود ابن عبد یاغوث، یہ 5 آدمی ہیں۔ ان کی طرف اشارہ تھا کہ یہ آپ کا مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم ان کے واسطے کافی ہیں۔ ہوا یہ، تفصیلی واقعے کا تو وقت نہیں ہے، جبریل امین نے ان 5 کو اللہ کے حکم سے ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیا، صرف آواز سے جبریل کی ایک آواز ایک شہر کے واسطے کافی ہو جاتی ہے، مگر یہ 5 کے واسطے کیا حیثیت ہے؟ پورا شہر انطاکیہ بچ گیا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے آواز اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کو بس ہیں مذاق کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری آیت میں کہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور تیسری آیت میں ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نحل پر 14 کی آیت ہے، کئی جگہ یہ مضمون آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی خاطر دعوت دیتا ہے، صحیح بات پیغام پہنچاتا ہے، اس کا تحفظ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ مذاق کرنے والے کون تھے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کئی معبود، الہن معبود کئی اور آخر دوسرے، ایک ہے آخر ایک ہے آخر، یاد رہے گا، آخر نہیں کہا یہاں، آخر مانے تو آخری ہوتا ہے اور آخر کے مانے دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو یہ بناتے ہیں۔ کتنے معبود ہیں؟ سورہ نوح پڑھ لو، وہاں 5 معبودوں کے نام بتا دیا اللہ نے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، سب بتوں کے نام ہیں۔ 360 خدا بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے بتوں کی شکل میں۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہتوں کو معبود قرار دیا ہے، جتنی سجدہ گاہیں ہیں وہ سب کا سب کیا ہیں؟ مسجود ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے مقابل میں سجدہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے سب کے واسطے ایک ہی حکم دیا ہے فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا یہ سجدہ کہاں گیا ہے، اجر ہے یا وزر ہے، نجات ہے یا بوجھ ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، وہ لوگ طنز کرتے تھے۔ آج بھی داعی کو لوگ بہت طنز کرتے، آسان نہیں ہے دعوت دینا۔ داعی کی ذاتیات پر، داعی کے زندگی پر، داعی کے اپنی کمزوریوں پر آج بھی لوگ طنز کرتے ہیں۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طنز کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو ابتر ہیں، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اور دنیا سے جیسے سب چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ کہا کرتے تھے۔ ان نشانئک هو الابتر میں جواب دیا اللہ نے، آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر دیا ہے، آپ کی امت دنیا سے لے کر حوض کوثر تک لگاتار آپ کے ساتھ لگی رہے گی، نام و نشان ان کا مٹے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی ان کی باتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے، ہمیں بھی اس کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں تنگی ہے، گھٹن ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، کرب ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو خبر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس تکلیف کا حد، اس تکلیف کا راستہ اور اس تکلیف کا سد باب
ان سے مقابلہ نہیں ہے، تو میں نہیں ہے، یہ تو جاہل ہیں، جاہل، ان سے اعراض کا حکم ہے۔ اعرض عن المشرکین کہا ہے، جواب جاہلہ باشد خاموشی کہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہا گیا ہے۔ ہاں، ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ لگو، کبھی بھی داعی کو غلط سوال کرنے والوں کے منہ لگنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر یہ داعی یاد نہ رکھے تو اپنی گھٹن کو دور نہیں کر سکتا۔ ایک ہی راستہ بتایا اللہ نے گھٹن دور کرنے کا، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کی اور رہو سجدہ کرنے والوں میں سے، یہ گھٹن کا علاج ہے۔ جس کو لوگ تنگی میں ڈالتے ہوں، جس کو لوگ مضطر کرتے ہوں، جس کو لوگ پریشان کرتے ہوں، اس کے دل کی تنگی دور کرنا ہے تو کیا کرے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ فسبح، تسبیح بیان کر، بحمدی تعریف، ربی کا، آپ کے رب کی، آپ کے رب کی تعریف میں تسبیح لگو، آپ کے رب کی تحمید کی تسبیح کرو، کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ فسبح بسم ربک العظیم کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو لفظ جوڑتے تھے، ایک تسبیح کو، ایک تحمید کو، دونوں جوڑتے تھے تو کہتے تھے سبحان، سبحان کے ساتھ تسبیح آ گئی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ میں تسبیح، و بحمدہ میں و بحمد ربک آ گیا، سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی صفات عظیم آ گئی۔ یہ کثرت سے نبی پڑھا کرتے تھے، چنانچہ یہ دونوں کلمے ان کے مختلف فضائل بتائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو ٹکڑے ہیں، مشکل ہیں، دہراؤ ذرا میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کو رٹتے ہوئے جانا تاکہ یاد ہو جائے، اور جن کو یاد نہیں ہے ان کو یاد کرانا۔ فرمایا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور جنت سے پہلے جب نام اعمال تولے جائیں گے تو میزان عمل میں بڑے بھاری بھرکم ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی آخری روایت میں یہ بحث ہوتی ہے تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے جاؤ، وقم من الساجدین، اور ہو جاؤ نمازیوں میں سے۔ ساجدین کا اشارہ کیا ہے، نمازیوں میں سے ہو جاؤ۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کی گھٹن کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ بے نمازی ہے تو اپنے آپ کو نبی کا اور نبی کے مشن میں رہنے کا اور نبی کے ساتھیوں میں گھلنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ساجدین، سجدہ کرنے والے نبی تھے، سجدہ کرنے والے ہی نبی کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے اعراض کرنا یہ بغاوت کرنا ہے۔ سجدہ کب تک کرنا، اپنے رب کی تسبیح کب تک بیان کرنا، کوئی حد ہے؟ فرمایا اللہ نے مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے کا جملہ دیکھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، تمہارے پاس یقین ہی آ جائے، یقین یا علم آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ جب تک یقینی علم نہیں آتا ہے، عین الیقین نہیں آتا ہے، حق الیقین نہیں آتا ہے۔ یقین تو آتا ہے، دیکھ لیا یقین آ گیا، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر آئے گا تو عین الیقین ہوگا، آنکھوں سے دیکھ لیا، جیسا اس کو ماننا چاہیے ویسا مانا تو یہ حق الیقین آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مرنے کے دن تک تمہیں پڑھتے رہنا ہے اور بندگی کرتے رہنا ہے، بستر پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے، جس طرح بھی اللہ کے ذکر پہ قادر ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں تسبیح کرتے چلے جاؤ جب تک موت نہ آ جائے، اللہ کی یاد میں لگے رہو، یہی کامیابی کا مدار ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور سب کو، آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سورت ختم ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ
نحل کا آغاز ہوگا۔